اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر ہے 5، مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ نظر آ سکنے والے گناہ کبیرہ میں سے 18 نمبر ظلم کرنا، ایپیسوڈ نمبر 30۔ ظلم عدل کی ضد ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف اٹھ جائے وہاں ظلم اپنا ڈیرا جما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں بہت سخت وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 19، اضافی ٹیکس لینا۔ ٹیکسوں کی ادائیگی کے بغیر کسی ملک یا قوم کی معیشت مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اسلام عدل و انصاف اور میانہ روی کا دین ہے۔ جہاں اس نے رعایا پر مناسب ٹیکسوں کا نظام متعارف کرایا، وہیں اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم اس صورت میں دیا ہے کہ ٹیکس کی وصولی میں عوام سے اضافی ٹیکس لینا ممنوع ہے۔ یہ عمل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور اسے گناہ شمار کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو انہیں نصیحت فرماتے، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو، انہیں وحشت زدہ نہ کرو، اتفاق باہمی سے رہو، اختلافات پیدا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکام اور دیگر مسلمانوں کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماتحت ملازموں اور عام لوگوں پر سختی نہ کریں، حتیٰ کہ حکومت ٹیکس اور واجبات بھی تشدد کے ذریعے وصول نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں نرمی، خوش اخلاقی اور سہولت کا رویہ اختیار کرنے کا حکم فرماتے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمال کو یہ قطعی حکم دے رکھا تھا کہ غیر مسلم رعایا کو بھی جزیہ اور دیگر واجبات کی ادائیگی میں ہر ممکن سہولت بہم پہنچائی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا
جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بھی جب کوئی معاملہ فرماتے تو وہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں طے کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالاروں کو خط لکھا کہ وہ غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر ٹیکس نافذ نہ کریں۔ امام ابن قدامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثیر مال لایا گیا۔ ابو عبیدہ نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ ٹیکس سے حاصل کردہ مال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم ہم نے یہ ٹیکس معافی اور نرمی کے ساتھ ہی وصول کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بغیر کسی سختی کے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے دعا کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے ہاتھ سے اور میری حکمرانی میں غیر مسلموں پر یہ زیادتی نہیں ہونے دی۔ شام کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے عامل ٹیکس وصول کرنے کے لیے غیر مسلم شہریوں کو دھوپ میں کھڑا کر کے سزا دے رہے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو ہرگز تکلیف نہ دو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو عذاب نہ دو، بے شک جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں اللہ انہیں قیامت کے دن عذاب دے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عامل نے انہیں چھوڑ دیا۔ رعایا پر ٹیکس لگانے اور وصول کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احتیاط برتا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عراق کا خراج وصول کر کے لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو تم اتنا زیادہ لے آئے ہو کہ جو مجھے وہاں کی زمین کی پیداوار سے زیادہ لگتا ہے۔ اتنی پیداوار نہیں ہوتی ہوگی کہ جس پر اتنا خراج وصول کیا جائے۔ اس کام کے لیے جو 2 حضرات گئے تھے ان سے پوچھا کیا تم نے ان سے زیادہ خرچ تو نہیں لیا؟ اس پر انہوں نے عرض کیا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر بار دیگر آپ نے کہا غور کرو کہیں ایسا تو نہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا نہیں ایسا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام آسانی اور نرمی کا دین ہے، وہ نہ صرف اپنے پیروکاروں پر بلکہ اپنے ماتحت غیر مسلموں پر بھی جبر اور سختی کا روادار نہیں، بلکہ آسانی فراہم کر کے اپنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے سہولت پہنچاتا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 20 حرام خانہ۔ جس طرح نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہے کہ حلال و پاکیزہ کسب معاش فرض ہے، اسی طرح قرآن و سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حرام کمائی سے بچنا بھی فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی استثناء نہیں۔ حرام مال کا ایک لقمہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اسباب معیشت، پیشہ اور روزگار اختیار کرتے وقت شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ پیشہ حرام ہے یا حلال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ اور طیب چیزیں کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کولو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ
جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ 2، ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ 3، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ 4، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت بڑی طویل لمبی ہے اور اعراب میں غلطی کا امکان ہے، سو یہ آیت پاک سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت ہے، میں ترجمہ ڈائریکٹ پڑھتا ہوں۔ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سنگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جس درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں رزق حلال کمانے اور کھانے کی فضیلت اور رزق حرام کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرمائی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان غور و فکر نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح مال کما رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ 2، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جب کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں مسلمان نہ ہو جائیں، اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کے بوائع سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بوائع سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ظلم و زیادتی، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے پھر اس میں برکت بھی ہو جائے، یا وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ قبول بھی ہو جائے، اور وہ اپنے پیچھے جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے گا اس سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، وہ تو گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی سے گندگی نہیں دور ہوتی۔ 4، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ بلا شبہ حرام مال کھانا اور حرام ذرائع سے رزق کمانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، لہذا ضروری ہے کہ حرام ذرائع سے بچتے ہوئے حلال رزق کمانے کی تگ و دو کی جائے تاکہ ہم خود اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا سکیں۔ گناہ کبیرہ نمبر 21، خودکشی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فاعل حرام ہے، اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت اور کسبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کی اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد معاشرہ کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں خودکشی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اسلام نے ان اسباب اور معانعات کے تدارک پر مبنی تعلیمات بھی اسی لیے دی ہے کہ انسانی زندگی پوری حفاظت و توانائی کے ساتھ کارخانے قدرت کے لیے کارآمد رہے۔ یہی وجہ ہے اسلام نے خودکشی یعنی سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی خودکشی کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خودکشی کے مرتکب شخص کو دوہرے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ 3 حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ دنیا میں خودکشی کی تو وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ خودکشی کے فعل حرام اور ممنوع ہونے کے حوالے سے مذکورہ بالا قرآن و حدیث کے احکامات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت اور امانت ہے۔ کسی بھی انسان کا اس پر حق نہیں کہ وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی سے جب چاہے اسے تلف کرنے کا کوئی اقدام کرے۔ بعض افراد اسلامی تعلیمات سے لا علمی کے نتیجے میں جذبات میں آ کر زندگی کے مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کی غرض اس حرام فعل کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی عارضی زندگی کے مصائب و آلام سے نجات کی خاطر وہ اپنے آپ کو آخرت کے دائمی عذاب کی ذلت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مشکلات میں صبر سے کام لیا جائے اور خودکشی جیسے فعل حرام سے بچتے ہوئے احکامات خداوندی کو بجا لایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔